باقی یہ مقاصد تو حاصل ہوں گے جب علم شریعت آئے گا. اور علم شریعت آئے گا کیسے؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جتنی علم پر محنت کریں گے، جتنے دنیاوی تعلقات ختم کریں گے، جتنے دائیں بائیں سے اپنے آپ کو کاٹ لیں گے، اتنا ہی علم پختہ ہوتا چلا جائے گا. العلم لا یعطیک بعضا حتی تعطیہ کلک. جب تک سب کچھ اپنا علم کے سپرد نہ کریں، علم اپنا کچھ حصہ بھی انسان کو نہیں دیتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ علم حاصل کریں تو حصول علم کا طریقہ یہ ہے، نمبر 1، ان تمام تعلقات کو ختم کر دیں جو علم کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. ان تمام تعلقات سے خود کو الگ کر لیں جو حصول علم کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. نمبر 1، حصول علم کا طریقہ. دوسرا اس میں کیا کرنا ہے؟ نمبر 2، جو علم پڑھیں اس علم کو لکھیں. لکھنے سے علم محفوظ ہوتا ہے، بغیر لکھنے کے علم ضائع ہو جاتا ہے. اساتذہ کے دلائل لکھیں، اساتذہ کی تقاریر لکھیں، تقاریر کا خلاصہ لکھیں، اس کو قلم بند کریں، ان کو اپنے پاس محفوظ کریں. صرف اپنے پاس ریکارڈنگ کی حد تک مطمئن نہ ہوں کہ ریکارڈنگ ہوگی تو مطمئن ہوگی، نہ، بلکہ علم کو لکھنے کی کوشش کریں. نمبر 3، وہ علم جو اساتذہ سے پڑھ رہے ہیں اس علم کو پھر یاد کریں. لکھنے تک محدود نہیں، اس کو یاد کریں. یہ یاد ہوگا تکرار سے، یہ یاد ہوگا مذاکرہ سے، یہ یاد ہوگا محنت سے. نمبر 4، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے علم کا ادب کریں. علم پڑھانے والے کا ادب کریں، علم کا درس دینے والے کا ادب کریں. جس کتاب سے علم حاصل کریں اس کتاب کا ادب کریں، اس استاذ کا احترام کریں، اس مدرسے کا ادب کریں، اس تپائی کا خیال کریں. تو حصول علم کا طریقہ کہ ادب کریں. ہر چیز جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے اس کا ادب کریں. نمبر 5 اور بہت اہم چیز حصول علم کے لیے کہ علم پر عمل کریں. جتنا علم حاصل ہوتا جائے اتنا اس پر عمل کرتے جائیں. جو شریعت کو حکم معلوم ہوتا جائے اس پر عمل کرتے جائیں. بس پھر دیکھ لیں علم کیسے حاصل ہوتا ہے. چونکہ بنیادی مقصد جو عمل ہے، تو یہ حصول علم کے طریقے میں نے عرض کیے ہیں کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے، آدمی کو علم کیسے حاصل ہوتا ہے، حصول علم کے مقاصد کیا ہیں، حصول علم کے طریقے کیا ہیں. یہ 2 باتیں ہماری آج کے مجلس کی اہم چیز ہے. ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور کس مقصد کے لیے کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے.